سورۃ البروج تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير۔ إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد۔ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط۔ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ میں، سورت البروج میں ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا تھا والسماء ذات البروج، مجھے قسم ہے آسمان ستاروں والے کی، والیوم الموعود، اور یوم قیامت کی، والشاہد ومشہود، یوم جمعہ اور یوم عرفات کی۔ قتل اصحاب الاخدود، اے لعنا، لعنت ہو ان پہ، یا ہلاک ہوں وہ جنہوں نے خندقیں کھودنے والے، النار ذات الوقود، جس میں آگ بھری انہوں نے ایندھن کے ساتھ، اذ ہم علیہا قعود، اور وہ اس پہ خود بھی بیٹھنے والے تھے تاکہ شقاوت قلبی سے وہ مسلمانوں کے جلنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ جو کچھ مومنون سے انتقام لے رہے تھے اس کو دیکھنے والے موجود تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، انہوں نے نہیں بدلہ لیا ان سے، إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، مگر وہ اللہ پر ایمان لائے جو غالب ہیں اور حمد کے سزاوار ہیں۔ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ ذات جس کا آسمان اور زمین جس کا ملک ہے اور ملک ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جن لوگوں نے ابتلا میں عذاب میں ڈالا مومنوں کو اور مومن عورتوں کو، اس کے بعد توبہ نہ کی تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور ان کے لیے عذاب ہے جلنے کا۔ تو سورۃ البروج میں الحمدللہ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ بروج کا معنی ہے وہ منازل جو سورج اور چاند کی منزلیں ہیں، اور یوم الموعود سے راجع قول یہ ہے کہ قیامت کا دن
مراد ہے، اور شاہد سے مراد جمعہ ہے، اور مشہود سے مراد عرفہ۔ اصحاب الحدود جن لوگوں نے خندقیں کھول کے مسلمانوں کو جلایا، وہ 3 واقعات ملتے ہیں، ایک یمن میں ملتا ہے، اور ایک بابل میں ملتا ہے، اور ایک شام میں ملتا ہے، لیکن زیادہ تر راج قول جو ہے وہ یہی یمن والا قول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں اتفاق سے ایک آدمی نے ایک جگہ پہ کھدائی کی، تو اس عبداللہ ابن طامر، وہ جو اللہ کے نام پہ شہید ہوئے تھے، اس کی میت ظاہر ہوئی تو بالکل آرام سے وہ بیٹھے تھے، اور ان کا ہاتھ بھی اپنی کمپٹی میں تھا، جب ہاتھ ہٹاتے تو خون جاری ہو جاتا، یعنی بالکل ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اللہ نے اس شہید کو اس دنیا میں بھی زندہ رکھا، اور آخرت میں تو زندگی حقیقی ہے ہی ہے۔ تو اس لیے تائید ہوتی ہے کہ یہی واقعہ جو ہے یمن والا زیادہ راجح ہے۔ پھر حضرت عمر نے حکم فرمایا کہ اس کو اسی حالت میں دفن کر دیا جائے، اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ان کی شقاوت قلبی کا یہ عالم تھا کہ مومنوں کو آگ میں ڈالتے، کہ بھئی جو دین چھوڑ دے اور نہیں چھوڑتا تو آگ میں ڈال، اور خود بھی دیکھ رہے تھے ان کو کوئی رحم نہیں آتا تھا، اور وہ مومنوں سے کس بات کا بدلہ لے رہے تھے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کو صرف ایمان لانے کی سزا دی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو اس ابتلا میں ڈالا لیکن پھر بھی توبہ نہیں کی، حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ اللہ کی رحمت کا کمال دیکھو کہ جو اس کے احبا کو، جو اللہ کے اولیاء کو جلا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی توبہ کی دعوت دے رہے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی تو اس لیے ان کا ٹھکانہ جو ہے ہمیشہ جہنم ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے عذاب ہے جلنے کا۔ بعض علماء نے فرمایا چونکہ جہنم میں کئی طبقات ہیں، بعض طبقات زمہریر ہیں اور بعض طبقات حریق ہیں، تو بعض نے فرمایا کہ نہیں، اصل میں وہی آگ جو تھی اللہ کے حکم سے وہ ان خندقوں سے نکلی اور جلانے والوں کو بسم کر دیا، اور سارے اسی میں خود جل کے ہلاک ہو۔ اب ان آیات کے بعد جو آج کے سبق میں ہم نے تلاوت کی ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے بارے میں ذکر فرماتا ہے، کیونکہ یہ سنت اللہ ہے پورے قرآن میں کہ جہاں بھی مجرمین کا ذکر آئے گا تو بعد میں مومنین کا بھی ذکر آئے گا، یہاں اہل نار کا ذکر آئے گا تو بعد میں اہل جنت کا بھی ذکر آئے گا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات خبر دیتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، اس لیے یاد رکھیں کہ سارے قرآن میں جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے وہاں اعمال صالحہ کا بھی ذکر ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ ایمان کے مطابق اعمال بھی ٹھیک کرے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان بھی لائے، اعمال اچھے بھی کرے، اور دوسروں کو دعوت بھی دے، تبلیغ بھی کرے، حق کی بات پہنچائے، اور صبر کی تلقین کرے، تو یہ ایمان کے شرائط میں ہے۔ آگے اللہ نے جملہ اسمیہ ہے جو دلالت کرتا ہے دوام پہ کہ ہمیشہ وہ جنت پہ رہیں گے۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے باغوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یا تو حقیقتاً نیچے بہ رہی ہوں گی، یا اگر بالکل سامنے ہوں اور کنارے پہ ہوں تو اس کو بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اس کے گھر کے آگے تو نہریں بہ رہی ہیں، اس کے نیچے تو دریا چل رہے ہیں۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ اب یاد رکھیں یہاں دو معنی ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جو جنات میں پہنچنا، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن بعض علماء نے اس کا دوسرا ترجمہ فرمایا، انہوں نے کہا
ہے اللہ کی رضا ہے. سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہے. اس لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت میں اپنے مومن بندوں پہ بھی سلام فرمائیں گے. سلام قولا من رب الرحیم. اپنا دیدار بھی کروائیں گے, اپنا کلام بھی فرمائیں گے, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کافروں سے کلام نہیں کریں گے. لا یکلمہم اللہ, تو معنی یہ ہے کہ مومنوں سے کلام کریں گے. اسی طرح قرآن کہتا ہے لا ینظر الیہم, کافروں پہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے, معنی مومنوں پہ نظر رحمت فرمائیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے اور کیا چاہیے تم کو. تمام اہل جنت عرض کریں گے کہ مولا آپ نے ہمیں ایسی نعمتیں دی ہیں جو ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی ہیں. ہر نعمت ہمیں مل چکی ہے, اور کیا چیز ہے جو ہم آپ سے سوال کریں. اللہ فرمائیں گے میرے بندو آج تم کو میں ایسی نعمت دیتا ہوں جو آج سے پہلے تم کو نہیں ملی ہے. اب جنت والے حیران ہو جائیں گے کہ وہ کون سی نعمت ہے. اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی لا سخط بعدہ ابدا. اللہ فرمائیں گے جنت والوں آج میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں, اور ایسی رضا کہ جس کے بعد میں کبھی ناراض بھی نہیں ہوں گا تم سے. تو اللہ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے. جنت بھی تب ملے گی جب اللہ کی رضا ہوگی. تو کتنے خوش نصیب ہیں صحابہ, کتنے خوش نصیب ہیں یاران محمد مصطفیٰ, جن کو اللہ نے دنیا میں اطلاع کر دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. صرف یہ نہیں فرمایا بلکہ وہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہو گئے. تو سب سے بڑا مقام جو ہے وہ رضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جب مل جائے تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. آگے فرماتے ان بطش ربک لشدید. بطش مانا کسی کو سختی سے پکڑنا, کسی کو سختی سے عنف سے پکڑنا, اس کو کہتے ہیں بطش. اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید. اے ظالموں, اے مومنوں کو جلانے والوں, مومنوں سے انتقام لینے والوں, یاد رکھو اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتے ہیں پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. اس لیے فرماتے ان بطش ربک لشدید. اللہ تعالیٰ کی پکڑ. اچھا لفظ بطش جو ہے یاد رکھو اس کا معنی بھی سختی سے پکڑنا, لیکن جب آگے خود اللہ فرما دے لشدید تو کتنی سخت ہوگا. ان بطش ربک لشدید. اللہ کا اپنے دشمنوں سے انتقام, اللہ کا اپنے دشمنوں کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. لا يعذب مثل عذابہ احد. اللہ جیسے عذاب دیں گے اس قسم کا عذاب کوئی نہیں دے سکتا ہے. انہ هو یبدئ ویعید. اللہ کی ذات ہے جس نے سب سے پہلے بھی بنایا اور مارنے کے بعد دوبارہ بھی بنائیں گے. اس میں اشارہ ہے کہ اللہ ہمیں پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے, پیدا کرنے کے بعد موت دینے پہ بھی قادر ہیں, اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس عالم کو بنانے پہ بھی قادر ہے, پھر اس عالم کو فنا کرنے پہ بھی قادر ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ عالم آخرت بنانے پہ بھی قادر. انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود. اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ بخشنے والے ہیں. بندہ لاکھ گناہ کرے لیکن اللہ بخشنے والے ہیں. یاد رکھو کہ یہاں پر فرق ہے اہل سنت والجماعت کا اور فرقہ معتزلہ کا. فرقہ معتزلہ کہتی ہے کہ اللہ غفور ہے لیکن شرط یہ ہے اس کے لیے جو توبہ کرے. لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ مطلقاً بخشنے والے ہیں. کوئی توبہ کرے بھی تو بخشنے والے ہیں اور نہ بھی کرے تو بخشنے والے ہیں, کیونکہ اللہ نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما
مسلمان ہیں جو بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں، کتنے فاسق فاجر ہیں جو بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں۔ اب اللہ چاہے تو قیامت میں ان کو بھی معاف فرما دے، اور اللہ چاہے تو ان کو ان کے گناہوں کے قدر عذاب دے۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، الغفور بخشنے والے، الودود کا معنی بعض مفسرین فرماتے ہیں ودود کا معنی محبت کرنے والا، اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ وہ حبیب ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ یہاں مراد ہے کہ اللہ محبوب ہے اور اللہ کے اولیاء ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لے آتے ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہے۔ اور محبت کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، اللہ نے جن کو حرام کر دیا ہے ان کو چھوڑے، جن کو حلال فرمایا ان سے تمتع فرمائے۔ فرمایا وہ تو ذات صرف بخشنے والی نہیں بلکہ محبت بھی کرنے والی ہے، محبوب بھی ہے، حبیب بھی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، وہ عرش والے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ مجید اللہ کی صفت ہے، مجد والے، شان والے، اور بعض قراء فرماتی ہیں کہ مجید عرش کی صفت ہے، جیسے کہ عرش کی صفت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ کریم بھی صفت آئی ہے تو مجید بھی صفت آئی ہے، اور اللہ کا عرش جو ہے یاد رکھیں کہ 7 آسمانوں کے بعد کرسی، اس کے بعد عرش ہے، اور اللہ کی اپنی ذات جو ہے وہ مستوی علی العرش ہے کما یلیق بشانہ ذو العرش المجید، یعنی صاحب العرش۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ صفت جو ہے مجید 2 قراتیں ہیں، یعنی وہ صاحب العرش جو ہر ریاض سے عظیم بھی ہے، عالی بھی ہے، صفت علو بھی ہے، اور اللہ کا استوا جیسے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ غیر معقول فعال لما یرید، یعنی اللہ جو چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں کر سکتے ہیں، لا معقب لحکمہ، جیسے میرے مدنی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ فرما، اللہ کا کہتے میرا اللہ تو اگر لا مانع، جس کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا، اور تیری قضاء و قدر کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا ہے، ولا راد لقضائک، اور کسی کو کوئی محنت بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ تیرا حکم نہ ہو۔ اس لیے فرماتی ہیں فعال لما یرید، اور دوسرے مقام میں فرمایا یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، اور تیسرے مقام پہ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اسی طرح فرماتی ہیں کہ فعال لما یرید، یعنی بعض علماء نے فرمایا لا یسأل عما یفعل لعظمتہ وقہرہ، جس سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، آپ نے اس کو مومن کیوں بنایا، اس کو کافر کیوں بنایا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، ساری دنیا سے سوال ہوگا، لیکن اللہ کی عظمت شان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے کون پوچھے اور کون سوال کرے۔ وہ جو چاہے جب چاہے تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز
کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، اس کی مرضی ہے۔ فعال لما یرید۔ بس اب آگے سوال ہوتا تھا، ایک یاد رکھے دماغ میں کہ بھئی جب وہ فعال لما یرید بھی ہیں اور جو چاہیں، پھر ان کے دوستوں کو جلایا گیا، ان کے کلمہ پڑھنے والوں کو آگ میں ڈالا گیا، ان پر ایمان لانے والوں کے بچوں کو بھی آگ میں جھونکا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے آگے اللہ نے فرما دیا کہ میری مرضی ہے، میں چاہوں تو مہلت دوں، میں چاہوں تو جلد بدلہ لوں، ورنہ میں قادر ہوں۔ هل اتاک حدیث الجنود، میرا مدنی جو پہلے لشکر قومیں گزری، قبیلے گزرے طاقتور، ان کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، فرعون اور اس کے لشکر سے کیسے میں نے انتقام لیا، ان کو غرق کر کے فرعون کی لاش کو قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا، قوم سمود کو ایک صیحہ سے میں نے کیسے ہلاک کر دیا، تو ان کو ہلاک کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، یاد رکھو، ہم تو چاہتے ہیں نا کہ ہمارے دشمن آج ہی ختم ہو جائیں، لیکن یہ ایک نظام ہے، نظام عالم ہے، یہ چلے گا۔ اگر رات ہو اور دن نہ ہو تو پھر دن کی رات کی کیا قیمت؟ ہر کوئی تنگ آ جائے گا۔ دن ہو اور رات نہ ہو، خوشی ہو اور غم نہ ہو، تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ یہ تو اس کا نظام ہے کہ دنیا میں ایمان بھی ہے، کفر بھی ہے، دنیا میں دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، دنیا میں آزمائشیں بھی ہیں، ابتلا بھی ہیں، امتحان بھی ہیں، اور کبھی چاہتے ہیں تو کافروں کو سینکڑوں سال تک تکلیف ہی نہیں ہوتی، اور جب اللہ تعالیٰ انتقام لینا چاہتے ہیں تو ان بطش ربک لشدید۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیں، اللہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے پہ قادر ہیں، وہ جب چاہیں بدلہ لیں، اس کی مرضی ہے، کیونکہ جہاں بدلہ لینے والے ہیں وہاں غفور بھی تو ہیں، جہاں بدلہ لینے والے ہیں وہاں ودود بھی تو ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنگ میں ایک عورت جو تھی اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، اس کے بعد جب اس کو بچہ ملا تو اس کو پکڑ کے چوم رہی ہے اور گلے سے لگا رہی ہے اور سینے سے لگا رہی ہے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کون ایسی ظالم ماں ہے جو اپنے بچے کو آگ میں ڈال؟ فرمایا اللہ تو اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی چیز نہیں، اللہ بھی اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتے، ہم خود جلنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا علاج؟ اللہ تو ہمیں بچانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو اللہ نے پیغمبر بھیجے، اسی لیے تو اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، اسی لیے تو اللہ نے انبیاء کو معجزات دیے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بعض مقامات میں عبرت بھی، یعنی قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد میں عذاب بھی بھیجے تاکہ ہم سمجھیں، ہم ہدایت پکڑیں اور راستے میں آئیں۔ اس لیے فرماتی ہیں هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل بات یہ ہے کہ صرف فرعون، صرف قوم سمود نہیں، بل الذین کفروا فی تکذیب۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت ہوگی، ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اعمال کی سزا دیں گے، حالانکہ اصل واللہ من ورائہم محیط۔ محیط کا کیا معنی؟ اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں علم احاطہ کیا ہوا ہے، قد احاط بکل شیء علما، اللہ کے ہر چیز، اور بعض میں فرمایا علمن بھی، ملکن بھی، قدرتن بھی، قہرن بھی، عظمتن بھی، واللہ من ورائہم محیط۔ اس کا علم بھی احاطہ کیے ہوئے، ملک بھی، کوئی اللہ کے ملک سے نکلے تو کہاں جائے؟ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں من لم یرضا برضائی ولم یقضا بقضائی فلیطلب ربا سوائی۔ جو میری رضا پہ راضی نہ ہو، جو میری قضا پہ راضی نہ ہو، تو جائے کوئی خدا اور تلاش کر لے، جائے
اسی فرمایا واللہ من ورائہم محیط، اور بعد علماء نے فرمایا محیط اشارہ ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور اس مقام میں فرمایا وَأُحِيطَ بِهِمْ، میرا مدنی ان کی ہلاکت قریب آ چکی ہے، ان کو گویا عذاب نے گھیر لیا ہے، ان کے قریب عذاب اللہ کا آ چکا ہے۔ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيطٌ، یہ تو ظالم تکذیب کر رہے ہیں، بل هُوَ قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو قرآن ہے وہ بڑی عظمت والا، عظمت شان والا ہے، اور جس کتاب کے اندر اللہ نے یہ سارے واقعات لکھے ہیں، جس کتاب کے اندر اللہ نے یہ سارے احوال لکھے ہیں اور آپ کو خبر دی ہے، اور وہ قرآن کہاں ہے؟ فی لوح محفوظ، فی لوح، وہ آسمان میں ہے، فی لوح محفوظ، وہ اتنا محفوظ ہے کہ اس پہ کوئی نظر نہیں ڈال سکتا ہے، اس سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا ہے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو ملائکہ بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ساتویں آسمان پہ ہے، جیسے بعض علماء نے فرمایا یہاں آتا ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، لیکن دوسری آیت میں انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ اللہ کا قرآن جو ہے ایسی کتاب کے اندر ہے جو چھپی ہوئی ہے، اور جس کو ماں سوا پاک فرشتوں کے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا اس میں کوئی جھگڑا نہیں، وہ کتاب جو ہے وہ لوح محفوظ کے اندر ہے، اور محفوظ کا کیا معنی؟ محفوظ عن التغیر والتبدل، اللہ کا قرآن جو ہے ہر قسم کی تحریف اور تغیر اور تبدل سے محفوظ ہے، کوئی نہ حرف بڑھا سکتا ہے نہ حرف کم کر سکتا ہے۔ تو ایسی عظیم کتاب کا یہ فیصلہ ہے میرا مدنی، اللہ تیرے دشمنوں سے بھی بدلہ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے انتقام لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اصل سزا تو ان کو آخرت میں دیں گے، لیکن کبھی کبھی وہ دنیا میں بھی دے دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ کمپنی میں لیبر سپلائی پہ بھرتی ہوا ہوں، کمپنی جو ہے مجھے ایک آدمی کی تنخواہ 2600 ریال دیتی ہے، اور میں جو ہے ان کو 1800 ریال دیتا ہوں، تو یہ کمائی حلال ہے؟ عجیب بات، اتنے بڑے حرام میں بھی تمہیں شبہ ہے؟ کمپنی دے رہی ہے، اس کے لیے دے رہی ہے، تمہیں دے رہی ہے۔ اگر کمپنی نے 2600 ریال اس مزدور کے لیے دیا ہے تو جو تم کھا رہے ہو وہ حرام ہے۔ یا تو تم کمپنی سے ایک معاہدہ کر لیتے کہ بھی تمہیں میں لیبر دوں گا چاہے جتنے میں لے آؤں، تم سے میں یہ لوں گا، پھر تو ایک الگ بات ہے نا، کہ کمپنی سے تم معاہدہ کرو کہ جی لیبر آپ کو میں 2600 ریال میں دوں گا، لیکن میں جتنے میں بھرتی کر کے لے آؤں آپ کو اعتراض نہیں ہوگا، اور آپ اس مزدور کو بھی بتا دیں جی کمپنی سے مجھے جو ملے گا میں آپ کو اتنا دوں گا، ورنہ تو بالکل حرام ہے، مزدوروں کا اور غریبوں کا حق کھا رہے ہو۔ خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے وہ کیوں بدلا جاتا ہے؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ تعظیم کعبہ ہے کہ وہ غلاف مبارک جو ہے دھوپ سے، ہواؤں سے، بارش سے متاثر ہو جاتا ہے تو ہر سال بدل دیا جاتا ہے۔ احترام کعبہ ہے، عظمت کعبہ، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں کپڑے بدلتے ہو؟ ایک ہی کپڑے میں رہو، مرنے تک جان چھوٹے تمہاری بدبو سے۔
عجیب آدمی ہو. تم روز کپڑے بدلو، خلاف کعبہ سال میں بدلے تو غصہ آ گیا. انا للہ. اب یہ کوئی سوال ہے یا بیٹھے بیٹھے دماغ لڑاتے رہتے ہیں کیوں بدلا جاتا ہے؟ یہ ہر کپڑا کیوں بدلا جاتا ہے؟ کپڑا پھٹ جاتا ہے بدلا جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے بدلا جاتا ہے. اور یہ غلاف کعبہ پورا سال جو ہے ہواؤں کی زد میں ہے، بارش کی زد میں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اوپر جو اتنی شدید قسم کی لائٹنگ ہے نا وہ جلا دیتی ہے غلاف، اتنی لائٹ پڑتی ہے اس پر، اس لیے ہر سال تبدیل ہوتا ہے. اور اسی طرح پہلے سے چلا رہا، یعنی حضور پاک کے زمانے سے بھی اسی طرح چلا رہا ہے، حضور کے زمانے سے پہلے بھی اسی طرح چلا رہا ہے کہ ہر سال غسل کعبہ بھی ہوتا تھا اور غلاف کی تبدیلی بھی ہوتی. اب تم پھر پوچھو کہ یہ خادم حرم روز کیوں دھوتے ہیں؟ نہ دھوئیں ماشاءاللہ تو کوئی بیٹھنے کے قابل بھی نہ چھوڑو، تم تو کھجور کھا کے نیچے دبا دیتے، جوتے اپنے قالین کے نیچے دبا دیں گے. انا للہ و انا. جب ہمارا یہ حال ہو، یہ تو اللہ ان کو جزا دے کہ اتنا آدمی رکھے ہوئے ہیں اور وہ آدمی بھی اتنی شدید محنت کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں افطار کر کے جاؤ آدھے گھنٹے کے بعد حرم چمک رہا ہو. یہ کہہ دینا تو پتہ ہے کتنا ٹن گند نکلتا ہے تمہارا. دیکھا ہے کتنے بڑے بڑے کیسے بھر بھر کے بیچارے لے جا رہے ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل. مدینہ منورہ میں 40 نمازوں کا معنی یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ. اب اگر تکبیر اولا بھی نہ جھوٹے تو سبحان اللہ، ورنہ کم از کم پہلی رکعت میں لازم شریک. 40 علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ضرور ہے کہ ہر پیغمبر کو نبوت جو ہے وہ 40 سال کے بعد ملتی، اور انسان کے اندر جو ادوار ہیں نا جی، نطفہ پھر علقہ پھر مضغہ، یہ 40 دن کے بعد تبدیلی آتی. اسی طرح یہ بھی حدیث مبارک میں ہے کہ جو 40 حدیثیں یاد کر لے اللہ کی آمد میں اس کو علماء کی صف سے اٹھائے، وہاں بھی 40 ہے. اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو توح طور پہ میقات پہ بلایا تھا، فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، تو 40 رات. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ پابندی سے 40 نمازیں پڑھے گا انشاءاللہ تبدیلی آئے. انہی چیزوں کو رکھ کے بعض بزرگوں نے کہا ہے نا کہ 40 دن کے لیے باہر نکلو، کہ 40 دن محنت کرے گا تبدیلی آئے. بے نماز نمازی بن جائے گا، جھوٹا سچا بن جائے گا، اور کافروں کی شکل بنانے والا محمد مصطفیٰ کی شکل بنائے گا. تو اس میں کوئی حکمت ہے میرے اللہ کی تبدیلی لانے کی. وکیل بنا دیا کہ جس سے چاہو میرا نکاح کر دو. اس کے ماں باپ کدھر ہیں؟ پہلے یہ بتاؤ، پہلے یہ بتاؤ کہ لڑکی کے والدین کدھر ہیں؟ ماں باپ، بھائی بہن، چاچا، اس کے وکیل ولی کدھر ہیں؟ تبھی وہ وکیل بنائے گی نا. سارے مر گئے، کوئی نہیں ہے، پھر بھی وہ لڑکے کو وکیل نہیں بنا سکتی. وہ عدالت میں آ کے محکمے میں آ کے قاضی کو وکیل بنائے گی. قاضی تحقیق کرے گا کہ اس کا کوئی نہیں ہے تو خود وکیل بن کے نکاح کرے گا. یہ تھوڑا ہے لڑکے کو بنا دیا، لڑکے نے خود اپنا نکاح کر لیا. ماشاءاللہ، وہ پہلے سے طے ہوگا نا. اگر چھوٹا بچہ ننگا بیٹھا ہے، نظر پڑنے سے وضو ٹوٹ جائے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تحیت المسجد کی 2 نفل جو ہیں وہ کس حدیث میں ثابت ہے؟ تمہیں کتنی حدیثیں آتی ہیں پوچھنے والے کو؟ ایسے سوال بھائی، جب حضور نے فرمایا کہ مسجد میں نہ بیٹھو جب تک 2 رکعت نہ پڑھو، تو اسی کو تحیت المسجد کہتے ہیں.
اللہ کے بندو یہ چیز اچھا پھر اس پہ تو پوری دنیا کا عمل ہے، متواتر ہے، تواتر عملی ہے، اور باقاعدہ حدیث میں ہے کہ مسجد الحرام میں تحیہ ہے طواف، باقی مسجدوں میں ہے 2 رکعت، اگر طواف نہ کر سکو پھر 2 رکعت پڑھو۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ امام حنیفہ فرماتی ہے کہ اوقات مکروہ اگر ہیں فجر کے بعد نہ پڑھو، عصر کے بعد نہ پڑھو، باقی اوقات میں پڑھو۔ کہتے جی کہ ہمارے ضلع دادو میں میہر کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں کوئی پیر صاحب ہیں، وہ خواب میں آ کے آپریشن کر دیتے ہیں، تو وہاں ہسپتال میں بند کروا دو، پیر صاحب سے کہو صاحب کہ آپریشن کریں، یا پیر صاحب کو کسی بڑی ہسپتال میں لے آؤ، جس کا آپریشن ہو کہ سرجن کو بھی آپ نہ کرے، میں رات خواب میں کر دوں گا۔ ہاں بابا یہ سب جھوٹ ہے، کوئی آپریشن نہیں۔ اسی طرح باقاعدہ یعنی ایک باہر کے ملک میں تقریباً تھائی لینڈ میں بڑا شہرت ہوئی، دنیا ہوائی جہازوں سے پہنچنے لگ گئی، وہاں ایک لڑکی تھی، انگریز لڑکی، وہ ایسے آپریشن کر دیتی، خواب میں نہیں، زندہ کا آپریشن ہاتھ سے کر دیتی، جھوٹ تھا۔ بعد میں جب تحقیق ہوئی تو پتہ لگا کہ یہ دوسرے مسمرائز اور کچھ بھی نہیں۔ ایسے پیر کو بڑی ہسپتال میں بٹھاؤ، خود چلو، اور نہیں تو ضلع دادو کی ہسپتال میں جو ضلع کی بڑی ہسپتال ہے اس میں بٹھا دو، یا تم ایسا کرو کہ پیر صاحب کی ایک ٹانگ توڑ دو، اس کو کہو جی اپنا آپریشن کرو، دیکھو کر سکتا ہے؟ ارے بھائی سب جھوٹ ہے، خدا کا خوف کرو۔ اگر ایسے معاملات ہوتے ایمان سے کہو پھر نظام دنیا ہی نہ چلتا، پھر وہ تو خوابوں پہ ہی رہ جاتا۔ مدینہ منورہ کی ہر مسجد میں نہیں، صرف مسجد نبوی میں ایک نماز کا 1000 ہے۔ ہم انڈیا سے نوکری کے لیے آئے تھے، عمرہ نہیں کیا، بعد میں کیا ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو نوکری کے لیے آئے یا کسی طرح عمرہ نہ کرے اس پہ دم، باقی ائمہ فرماتے ہیں اس کی نیت ہی عمرہ نہیں تھی، اس کی نیت ہی نوکری تھی، لہذا اس پہ دم نہیں پڑے گا۔ بھائی تمہیں مفت کا عمرہ مل رہا تھا، تکلیف کیا تھی؟ آ تو تم رہے، ٹکٹ بھرا ہوا ہے، وہ یاد میں بیٹھے ہو، مکے آ رہے ہیں، احرام باندھ لیتے، احرام کر کے بعد میں نوکری پہ چلے جاتے۔ میقات کس کو کہتے ہیں؟ میقات کاف کعبے والے سے نہیں ہوتا، 2 نقطے والے کاف سے ہوتا ہے میقات۔ وقت رسول اللہ، میقات وہ ہے کہ جہاں سے بغیر احرام کے مکے آنے والا نہ گزرے، جیسے مدینہ منورہ ذوالحلیفہ میقات ہے، جوفا میقات ہے، ذات ارق میقات ہے، کرن المنازل میقات ہے، یلملم میقات ہے، اور ایک ہوتا ہے ہل کا معنی حد حرم سے تو باہر ہے لیکن میقات نہیں ہے، جیسے کہ حدود حرم ہے۔ اب مسجد عائشہ جو ہے وہ حد حرم سے باہر ہے، لہذا وہ ہل ہے۔ عرفات جو ہے وہ حد حرم سے باہر ہے، وہ ہل ہے۔ میقات اور ہل میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ اگر کوئی آدمی جدہ جائے شاپنگ کے لیے، واپسی میں عمرہ کرنا کوئی ضروری نہیں، کرنا چاہے تو سبحان اللہ، جا رہا ہے واپسی میں مفت عمرہ مل رہا ہے، نہ کرے تو ضروری نہیں کہ دم نہیں پڑے گا۔ مجھے تو پتہ نہیں، آدمی کو 6 بیوی ہے، 6 بیوی تو ہو نہیں سکتی، 102 انتقال ہو گئے، بیوی زندہ ہے کمزور ہونے کی وجہ سے،
اچھا بیوی کے وہ بھی انتقال ہو گئے، انتقال ہو گئے، بعد 6 بیوی زندہ ہے، آدمی انتقال، مجھے نہیں پتا کیا کہنا ہے، مجھے تو نہیں پتا، آپ کو سمجھ آیا ہے؟ مجھے تو بھائی سمجھ نہیں آیا یہ کون سی انگریزی ہے، اردو ہے۔ وہ بھی انتقال ہو گئے، پھر وہ انتقال ہو گئے، پھر وہ کمزوری تھے، پھر وہ انتقال، پھر اس کے بعد پھر وہ انتقال ہو، کیا مطلب؟ تو سب نے انتقال ہونا ہے حضرت۔ میں گاڑی چلاتا تھا، مجھے 4000 ریال کے جرمانے ہوئے، 6 مہینے کے بعد کمپنی نے تنخواہ دی تو میں نے معلوم کیا اب وہ جرمانے جو ہیں ماشاءاللہ 16000 ہو گئے، اور 2-4 مہینے نہ دو انشاءاللہ 20000 ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ شریعت کا مسئلہ جو ہے یہ جا کے دارالفتاء سے پوچھیں کہ یہاں کے مفتی حضرات کیا فرماتے ہیں اس بارے میں۔ ہمارے نزدیک تو جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ لوگ یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ تو غلط بات ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ لا تذکروا موتاکم الا بخیر، جو لوگ بھی مر جائیں بس ان کی برائی نہ کرو۔ کہتے ہیں جی کہ جب قسطنطنیہ فتح ہوا تھا تو یزید نے قیادت کی تھی، بالکل غلط بات ہے، وہ یزید ابن سفیان تھا، وہ تو حضرت معاویہ کا بھائی تھا، وہ بیٹا نہیں تھا، یہ تمہیں غلط فہمی ہے۔ بہرحال وہ نہ بھی ہو، برا کسی کو نہ کہیں، بلکہ یہ تو عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی فاسق فاجر کو بھی برا نہ کہو، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لا یجوز اللعن علی الفاسق والفاجر کیزید، کسی پہ لعنت نہ بھیجو حتیٰ کہ یزید پر بھی نہ بھیجو۔ کیوں؟ یہ معاملات اللہ کے ہیں، اللہ کے سپرد ہیں، جو بڑا حادثہ لکھا تھا مقدر میں ہو گیا ہے، اس میں کتنا اس کا گناہ تھا کتنا نہیں تھا، اس نے قتل کا آرڈر دیا تھا نہیں دیا تھا، اگلے لوگوں نے خوشامد میں آگے زیادتی کر ڈالی، اور پھر وہ آپس میں قریبی رشتے دار ہیں، یزید اور حضرت حسین رشتے دار ہیں۔ کہتے جی ہم عمرے پہ آئے، ہماری جوتی کسی نے اٹھا لی ہے تو ہم بھی کسی کو اٹھا لیں، جناب ایک غلطی اس نے کی تم تو نہ کرو، بالکل نہ اٹھاؤ۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے ہندو کا سفر، بہرحال غریب نواز انسان نہیں ہوتا، اللہ کی ذات ہے، یہ لقب رکھنا بالکل ناجائز ہے، جیسے غوث اعظم، یہ لقب رکھنا بالکل ناجائز ہے۔ یہ انگریزی میں لکھا ہو، مجھے نہیں پتا کیا ہے۔ تقریباً 65 کلومیٹر دور رہتا ہے، جدہ ایئرپورٹ پہ اترا، گاڑی نہ ملنے کی وجہ سے مکے میں رات گزارا، صبح اپنے مقام پہ چلا گیا، یعنی وہ اپنے وطن اپنی جگہ کی نیت سے آیا ہے، مکے کی نیت سے نہیں آیا، اس پر کوئی احرام نہیں، اتفاق سے رات پڑ گئی، اس پہ کوئی احرام نہیں۔ پھر اگر وہ عمرہ کرنا چاہے تو 65 کلومیٹر جب دور رہتا ہے وہاں سے عمرہ کر لے۔ حضور پاک نے تراویح کی نماز پڑھائی ہے، بالکل پڑھائی ہے، بعض روایات میں ہے کہ 20 رکعت ہے۔ نہیں، مجھے ایک بات بتاؤ کہ ان مسائل کو چھیڑ کر تمہیں کیا ملتا ہے؟ ٹھنڈے دل سے یاد رکھو، اختلاف 3 قسم کے ہوتے ہیں، اچھی طرح بات سمجھو۔ ایک اختلاف ہوتا ہے کفر و
اسلام کا. یعنی اگر کوئی شخص ضروریات دین کا منکر ہے وہ کافر. یہ تو فرق ہو گیا نا، اختلاف ہو گیا اسلام اور کفر. جو مانتا ہے وہ مسلمان، جو ضروریات دین کا منکر ہے یا ضروریات دین اور عقائد کے معاملات میں تعویلیں کرتا ہے، بہانے بناتا ہے، جیسے مرزائی خاتم النبیین کے بہانے بنا ہے، وہ کافر ہے. ایک اختلاف یہ ہوتا ہے. ایک اختلاف ہوتا ہے اہل سنت کا اور اہل بدعت کا. یعنی پہلا اختلاف کیا ہے؟ کفر اسلام. دوسرا کیا ہے؟ سنت بدعت. سنت کیا ہے کہ جس پہ حضور پاک اور حضور کے صحابہ نے عمل فرمایا اور نمونہ بن کے دکھلایا وہ سنت ہے. جو چیز اس کے خلاف لوگوں نے خود نئی دین میں پیدا کی وہ بدعت ہے. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. اسی لیے جتنے فرقے پیدا ہوتے گئے، کوئی جبریہ، کو قدریہ، کو کرامیہ، کو جہمیہ، کو مشبہہ، اسی طرح اہل احوا، اہل بدع، یہ سارے تو یہ سنت اور بدعت کا اختلاف. جو حضور اور صحابہ کے طریقے میں ہے وہ سنت، جو نئی باتوں کے پیچھے ہے وہ بدعت. واضح ہو گیا. تیسرا اختلاف ہوتا ہے اختلاف اجتہاد کہ مجتہدین کا اختلاف. اچھا، مجتہد کا جو اختلاف ہے اللہ کی شان ہے، وہ اگر حق پر بھی ہو تو ثواب ہے، اگر غلطی پر ہو تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے. یعنی مجتہد ماجور ہوتا ہے، مجتہد کبھی معذور نہیں ہوتا. تو اگر صحابہ میں بھی اجتہادی اختلاف ہے، تابعین میں بھی اجتہادی اختلاف ہے، تبع تابعین میں بھی اجتہادی اختلاف ہے، تو بلا وجہ ان اختلافی مسائل کو چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے اور بلا وجہ ایک دوسرے کو برا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں. پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے مجتہدین میں کہ بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ پوری حضور کی امت کا متواتر عمل چلا رہا ہے، تو حضور کی امت کبھی غلط پہ کٹھی نہیں ہو سکتی. اس لیے ایک بات یاد رکھیں کہ حضور کے زمانے سے لے کر، صحابہ کے زمانے سے لے کر، حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک جو ہے وہ 20 تراویح پر اتفاق چلا رہا ہے، بلا وجہ جھگڑے پیدا کرنے کی کوشش ہے. باقی کوئی 8 پڑھتا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اعتراض نہ کرو. کوئی 12 پڑھتا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اعتراض نہ کرو. الحمدللہ جو 20 پڑھتے ہیں وہ ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا، 8 بھی اس کے اندر آ جائیں گی، 12 والی حدیث بھی آ جائے گی، اور پوری امت کا اجماع اور صحابہ کا اجماع بھی آ جائے گا، تو وہ تو زیادہ بہتر ہے. اگر ایک آدمی کا بچہ پیدا ہوا، وہ 7ویں دن یا 14ویں دن عقیقہ نہیں کر سکا، تو اب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. مکروہ نماز کا ثواب کتنا کم ہو جاتا ہے یہ تو اللہ جانتے ہیں، لیکن جب کراہت آ جائے گی تو صاف بات ہے کہ ثواب کم ہوگا. اب وزن تو ہم نے رکھا ہوا نہیں، میں بتاؤں کہ جی 4 تولے کم ہو جاتا ہے. تم نے ضرور مکروہ پڑھنی. میں تو اپنے خاوند کے حقوق کا خیال رکھتی ہوں، وہ میرا خیال نہیں رکھتا. اللہ ہدایت دے. نہیں رکھے گا تو قیامت میں پکڑا جائے گا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ان کا بھی اسی طرح حق ہے جس طرح خاوند کا ہے. اور حضور نے فرمایا اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ أَوَانٌ لَكُمْ. خبردار عورتوں سے بہتری کا مسئلہ کرنا، وہ تمہارے ہاتھ میں قیدی ہیں، ان پہ رحم کرو. طواف اور عمرے کا طریقہ کس حدیث میں؟ جناب ہر حدیث میں. کوئی حدیث کی کتاب کھول لو، کتاب الحج سب میں لکھا ہوا ہے. بعض مقتدی امام سے بھی پہلے آمین کہہ دیتے ہیں. ماشاءاللہ ذرا بیٹری تیز ہو گئی نا، ذرا کرنٹ زیادہ آ گیا.
وہ نماز بھی خراب ہوگی. امام سے سبقت کرنے والے کی تو نماز ہی ختم ہو جاتی. جب تک امام اللہ اکبر نہ کہے تم نہیں کہ اذا کبر فکبر اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. تم نے بعد میں کہنا. کسی بھی ملک میں بینک کی نوکری کرنا جائز ہے, علماء نے لکھا ہے, لیکن کوشش کرو کہ نہ, اگر ہے تو دوسری جگہ تلاش کرو, جب مل جائے اس کو چھوڑ دو. اگر موٹر سائیکل قسطوں میں بیچتا ہے کوئی حرج نہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو نقد قیمت دے وہ اس کو بھی دے دے, لیکن وہ کہے نہیں میں نقد تو دوں گا ہی نہیں, میں تو ادھار بیچتا ہوں, پھر حرام ہے. نمازی کے آگے حرمین میں بھی نہ گزرے, جو گزرتے ہیں اللہ ہدایت دے, اب کیا کریں, ان کے گزرنے سے دین تو نہیں بدل جاتا. حریص, حرص کرنے والا. مستورات کے لیے بھی ضروری ہے کہ مسجد نبوی میں نمازیں پوری کریں. بہت اچھی بات ہے, نہ کریں تو اپنے ہوٹل میں پوری کریں. میں نے بار بار کہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا, گاگی سے طلاق نہیں ہوتی. نہ تم یہی کہتے رہتے ہو. اگر ہم عمرے کے لیے آئے ہیں, اگر مزید عمرے کرنے چاہیں بالکل کریں, مدینہ شریف سے کریں, جیرانہ سے کریں, تنعیم سے کریں, نفلی عبادت ہے. حضور کے روضے میں جب سلام پڑھے جاتے ہیں تو حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ہم سنتے ہیں, باقی جھگڑوں میں مت پڑھو. حدیث ہے, حضور نے فرمایا جو سلام کہتا ہے میں جواب دیتا ہوں. جو آدمی مسافر ہو جاتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. کیوں ناراض ہوتا ہے؟ مسافر پر تو رحمت ہوتی ہے, ناراض کیوں ہوتا ہے؟ بلکہ حدیث میں ہے کہ مسافر کی تو دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے. اسلامی شادی کس طرح کی جائے؟ نکاح پڑھایا جائے, قاضی ہو, ولی ہو, خطبہ ہو, گواہ ہو. کمرہ کس طرح بنایا؟ جیسے اللہ توفیق دے, سونے کا بنا لو. سونے کا نہیں بنا سکتے, کم از کم چاندی کا تو بناؤ. اللہ کے بندے جیسے توفیق ہے. ایک آدمی کے پاس پرچی بچھانے کی بھی توفیق نہیں. ایک صحابی نے کہا حضور میری نکاح کر دیا. ہم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی پیسے شیسے بھی ہیں عقل مار کے؟ انہوں نے کہا حضور یہی چادر ہے جو میں نے باندھی ہوئی. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے جاؤ فلتمس ولو خاتم من حدید, کوئی چھوٹی موٹی چیز تو ڈھونڈ کے لے آؤ. اس نے کہا حضور کہاں جاؤں, مجھے گھر کا پتہ نہیں ہے کہ گھر میں کیا پڑا ہوا ہے, میرے پاس کچھ نہیں. حضور نے فرمایا اچھا بھی تمہارا نکاح بھی ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا جب تمہیں قرآن شریف آتا ہے؟ تو نے کہا ہاں جی قرآن شریف, تمہیں یہ فلانی صورت یاد ہے, فلانی یاد ہے, فلانی یاد ہے, فلانی یاد ہے, فلانی. اب فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں, تم بیوی کو یہی صورت قرآن کی یاد کرا دیں. تو بعض علماء فرماتے ہیں وہی نکاح یعنی حق المہر ہوگی. بعض علماء فرماتے ہیں حق المہر تو نہیں, مانا یہ ہے کہ آئندہ جب اللہ توفیق دے گا تو حق المہر دے دے گا. میرا بھائی جو فاتحہ پڑھتے ہیں ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے, جو نہیں پڑھتے ہیں ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث یہاں حضور نے نماز سکھلائی ہے, وہی یہ فرمایا ہے کہ اذا قرأ فانصتوا, جب امام پڑھے تم چپ رہو. اور یہی قرآن کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم چپ رہو اور سنو. اگر طواف بغیر وضو کریں بالکل ناجائز ہے, دوبارہ وضو کر کے لوٹائیں. نہ نماز ہوتی ہے, نہ نفل ہوتی ہے, نہ طواف ہوتا ہے. اگر واجب قضا ہو جائے پھر قضا کرے, جیسے وتر رہ گئے دوبارہ وتر پڑھ لے بس. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية
نعوذ بك عن الهم والحزن ونعوذ بك عن العجز والكسل ونعوذ بك عن الجبن والبخل ونعوذ بك عن غلبة الدين وقهر الرجال. یا اللہ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, بغیر مانگے اپنی نعمتیں اور رحمتیں عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى بس وہ کہیں رکھ دیا پکڑا دیتا ہے یہ دیکھنا کوئی اچھی کھجور مل جائے.